بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے بیٹا۔ جی کلاس 7، آج ہم اردو میں ایک نیا لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نیم ہے یوم دفاع پاکستان، اور یہ صفحہ نمبر 106 پر دیا گیا ہے۔ اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دوں۔ بیٹا آپ اس چیپٹر میں ہمارے ایک بہت ہی اہم تہوار کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے یوم دفاع پاکستان۔ یہ ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس روز ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ جس طرح 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ہمارے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے ملک کو اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ محفوظ رکھا دشمن کے حملے سے، اسی طرح ہم بھی ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ ایک تو ہم عہد کرتے ہیں، اور دوسرا ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں ان فوجیوں کی خدمت میں جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہ بات ہے بیٹا 6 ستمبر 1965 کی، جب ساری پاکستانی عوام کام کاج کر کے تھک کر سو رہی تھی، اور رات کی تاریکی میں بھارت نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اگر ہم بڑی فوج کی بات کریں تو اس میں واگا کے مقام پر جنگی محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور شفقت بلوچ نے بہت ہی نمایاں اور اہم خدمات سر انجام۔ اگر بات کی جائے ہماری پاک فضائیہ کی، تو پاک فضائیہ نے بھی اپنے ملک کی حفاظت بہت ہی بہترین انداز میں کی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا لاہور میں ایک روڈ ہے ایم عالم، وہ محمد محمود عالم جو اسکواڈن لیڈر تھے ان کے نام سے ہے بیٹا۔ ان کو 2 مرتبہ ستارہ جرت مل چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے تھے۔ اور اگر بات کی جائے پاک بحریہ کی، تو انہوں نے تو دشمن کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ پاکستان کی سمندری حدود کو پر حملہ کر سکتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ کچھ خدمات تھیں جو ہمارے فوجیوں کی طرف سے آپ اس کے بارے میں اس میں پڑھیں گے۔ اور یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی تھی، اور پھر دشمن کو بہت ہی بری شکست ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچ بنا رکھی تھی کہ ہم جم خانہ کلب لاہور میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور ان کے سارے خواب ہمارے پاک فوج کی بہادری اور شجاعت نے چکنا چور کر دیے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے فوجیوں کے ساتھ تھی۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا، اور جو امپورٹنٹ ورڈز آئیں گے بیٹا آپ نے کائنڈلی ان کو انڈر لائن کر کے ہائی لائٹ کر کے ان کے میننگز لکھ لینے ہیں بیٹا۔ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں۔ تہوار بیٹا کہتے ہیں سالانہ رسم کے دن کو، اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ ان میں سے کچھ تہوار مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مذہبی نوعیت کا مطلب ہوتا ہے نوعیت قسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہبی قسم کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ عقیدت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ احترام سے مناتے ہیں۔ عیسائی ایسٹر اور کرسمس کے مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ انگلش لوگوں کے تہوار ہیں، ایسٹر اور کرسمس۔ کرسمس تو آپ کو پتہ ہے 25 دسمبر کو بھی ریسنٹلی گزری ہے، اور جو ایسٹر ہے وہ اس سال 2021 میں 4 اپریل کو آئے گا۔ ایسٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ پیدائش کے حوالے سے ہے، وہ ان کا مذہبی تہوار ہے انگریزوں کا۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان خاص دنوں کو مختلف ممالک اور قومیں اپنے ملکی اور قومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ جوش و خروش کا مطلب ہے جوش و جذبے سے۔ مثال کے طور پر یوم پاکستان جو کہ 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، یوم تکبیر یعنی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور یوم تکبیر ہے 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ بیٹا ہم دنیا میں 7ویں نمبر پر تھے، لیکن اسلامی ممالک میں ہم سب سے پہلے نمبر پر تھے جو ایٹامک پاور بنے تھے، ٹھیک ہے۔ ایٹمی طاقت ہمارے پاکستان کے پاس ہے۔ تو 28 مئی کے دن ہم یوم تکبیر مناتے ہیں۔ اس کے بعد یوم دفاع 6 ستمبر کو مناتے ہیں، یوم اقبال 9 نومبر اور یوم قائد اعظم 25 دسمبر وغیرہ۔ ان دنوں کے منانے کا مقصد اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا اور ماضی کے واقعات کی یاد تازہ رکھنا ہے۔ ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ دن، یوم دفاع کا مطلب ہوتا ہے دفاع کا دن، حفاظت کا دن۔ یہ دن ہمیں
1965 کی یاد دلاتا ہے، جب لاہور کے قریب واہگہ کی سرحد پر بسنے والے رہنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی گھن گرج نے ان کو جگا دیا۔ گھن گرج کا مطلب ہوتا ہے گرجنے کی آواز، توپ چلنے کی آواز۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر حلہ بول دیا۔ حلہ بول دیا کا مطلب ہوتا ہے حملہ کر دیا۔ اصول یہ ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ کیا جائے، مگر بھارت نے ہم پر چھپ کر مکاری سے وار کیا۔ مکاری ہوتا ہے دھوکے سے وار کیا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر کے میننگ لکھ لیں۔ اس نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی سو رہے ہیں، ایسے میں اس کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہوگا۔ بیٹا عملی جامہ پہنانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کر کے دکھانا۔ اس کو انڈر لائن کر کے اس کا میننگ لکھ لیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی ہیں۔ نگہبان کا میننگ ہوتا ہے بیٹا حفاظت کرنے والی۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ چپے چپے کا مطلب ہوتا ہے کونے کونے، اور دفاع ہوتا ہے حفاظت۔ قوم کا ہر بچہ جوان اور بوڑھا سر پر کفن باندھے۔ کفن باندھنے کا مطلب ہوتا ہے جان دینے کے لیے، سر پر کفن باندھنا، جان دینے کے لیے تیار رہنا۔ قوم کا ہر بچہ جوان اور بوڑھا سر پر کفن باندھے اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ شانہ بشانہ ساتھ ساتھ ایمان اور اتحاد کی قوت رکھنے والی قوم اپنا تن من دھن وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ اتحاد ہوتا ہے ایک ہونا، ٹھیک ہے، یونٹی جسے کہتے ہیں۔ اپنا تن من دھن، اس کا ایک ہی میننگ ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ بھارت کے پاس اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ بھارت کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فوج تھی۔ اسلحہ، بارود، لڑاکا طیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی اسے ہم پر واضح برتری حاصل تھی۔ واضح مطلب صاف طور پر اس نے اپنے ساز و سامان اور عددی برتری، عددی کا مطلب ہوتا ہے تعداد کے لحاظ سے برتری کے گھمنڈ کہتے ہیں غرور کو، تکبر کو، میں آ کر ہم پر جنگ مسلط کی تھی۔ مسلط کرنے کا مطلب ہوتا ہے تھوپنا کسی چیز کو، کسی پر کوئی چیز تھوپ دینا۔ ہمیں اپنے جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ تھا۔ تائید و نصرت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا حمایت اور مدد۔ تائید مطلب حمایت، نصرت مطلب مدد۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد پر بھروسہ تھا، یقین تھا۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے منہ کی کھائی کا مطلب ہوتا ہے شکست ہوئی، بھارت کو شکست ہوئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر محاذ پر، ہر میدان جنگ میں اس کے دانت کھٹے کیے، شکست دی۔ اس جنگ میں واہگہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے نہایت بہادری اور شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ شجاعت کہتے ہیں بہادری، دلیری، جرت کو۔ داستان رقم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہانی لکھنا۔ بھارت نے دوپہر کا کھانا لاہور کے جم خانہ کلب میں کھانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو مینشن بھی کیا یہ بات۔ BBC جیسے خبر رساں ادارے کا مطلب ہوتا ہے اطلاع پہنچانے والے ادارے نے لاہور پر بھارتی قبضے کی جھوٹی اور من گھڑت خبر بھی نشر کر دی۔ من گھڑت کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی کہانی، خود سے بنائی ہوئی۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت کو بمبا والی راوی بیدیا لنک نہر، یہ پورا نیم ہے BRB نہر، یہ اس کی شارٹ فارم ہے بیٹا، بمبا والی راوی بیدیا لنک نہر کو پار کرنا تھا۔ راجہ عزیز بھٹی نے اس محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوائے کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل وقت دیا، تنگ کرنا، مطلب بہت زیادہ زج کرنا۔ انہوں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل 5 روز تک بھارت کو نہر کے اس پار روکے رکھا۔ واہگہ کے محاذ پر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے عزم و شجاعت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ عزم و شجاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بہادری کا۔ زبردست مظاہرہ کیا، زبردست مظاہرہ مطلب دکھایا۔ ہمارے جوان بھارت کے جارحانہ عزائم کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ جارحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جنگ میں پہل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور عزائم ہوتا ہے عزم کی جگہ، یہ مطلب عزم کی جمع مطلب ارادہ۔ سیسا پلائی دیوار بن گئے، مضبوط دیوار بن گئے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جوان بھارت کی جنگ میں، حالانکہ انہوں نے پہل کی تھی اور ان کا ارادہ جو تھا، جو برے ارادے تھے، ان کی راہ میں وہ مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ جم خانہ کلب میں دوپہر کا کھانا کھانے اور عیش و عشرت کی محفل سجانے کا بھارتی خواب چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ پاکستانی فوج نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جوہر دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کارنامہ سر انجام دینا۔ وطن کے دفاع میں، حفاظت میں اپنی جان کا نذرانہ
پیش کرنے والے راجہ عزیز بھٹی کو نشان خیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ بیٹا یہاں پر جو ورڈ لکھا ہے جان کا نذرانہ پیش کرنا مطلب جان قربان کرنا، اس لیے ان کو کیا ملا تھا بیٹا؟ نشان خیدر ملا تھا۔ لاہور کے علاوہ قصور کے محاذ پر بھی شکست بھارتی فوج کا مقدر ٹھہری۔ ابھی جنگ کو شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بھارتی فوج نے سیالکوٹ کا رخ کیا۔ یہاں چونڈا کے مقام پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم اول میں ٹینکس یوز کیے گئے تھے اور اس کے بعد جنگ عظیم دوم میں بھی ٹینکس یوز کیے گئے تھے، اول میں نہیں دوم میں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو یہ جنگ ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ ٹینکس یوز کیے تھے اور بھارت کے پاس 500 ٹینک اور 50,000 فوج تھی۔ اس نے اس کے ساتھ حملہ کیا۔ اسے گمان تھا، خیال تھا۔ گمان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ خیال ہونا، کہ پاکستان میں اس حملے کا جواب دینے کی سکت نہیں ہوگی۔ سکت کہتے ہیں طاقت کو، مگر اس کے سارے گمان یعنی خیالات اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چونڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ ابد تک سچے جذبوں کی فتح کا یقین بن کر چمکتی رہے گی۔ بیٹا ابد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پورے ملک کی طرح سیالکوٹ کے غیور شہریوں نے، غیور کا مطلب ہوتا ہے غیرت والے، غیرت مند شہریوں نے بھی اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی مدد یعنی کامیابی کے بلبوتے پر چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا، یعنی کہ وہاں پہ جتنے ٹینکس تھے وہ سب کے سب تباہ کر دیے گئے تھے۔ آپ ان کی جو جذبے ہیں ان کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے یہ بتاتے ہیں بیٹا کہ ہمارے پاس تو ٹینکس تھے نہیں، اس لیے جو ہمارے فوجی تھے وہ تو مقابلہ کر ہی رہے تھے۔ جو ہماری عام عوام تھی بیٹا وہ اپنے ساتھ جو دستی بم ہوتے ہیں نا ان کو باندھ کر، یا جو بامز ان کے پاس فوجیوں کے پاس ہوتے تھے اور فوجی بھی وہ بامز اپنے باڈی کے ساتھ لپیٹ کے ان کے ٹینکس کے نیچے رینگ کر چلے جاتے تھے اور ان کا پورا ٹینک تباہ ہو جاتا تھا۔ آپ جذبہ دیکھیں کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور وہ ان کے ٹینکس کو تباہ کرنے کے لیے دشمن ہمارے ملک میں نہ آ سکے، ان کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس جنگ میں بری فوج کے ساتھ، بری کا مطلب ہوتا ہے زمینی فوج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 17 روزہ اس جنگ میں فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا۔ بیٹا شاہین یہاں پہ فوجی مراد ہیں، یہاں پہ فوجیوں کا راج رہا۔ جو ہمارے پاک فضائیہ میں فوجی ہیں ان کو کہا گیا ہے شاہین۔ راج رہا یعنی قبضہ رہا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا۔ اب یہ ایک شعر ہے، صحرا است کہ دریا است۔ صحرا است کا مطلب ہوتا ہے صحرا ہے کہ دریا ہے، تہ بالوں پر ماں است، مطلب ماں کا مطلب کیا؟ است ہے۔ اس شعر سے مراد ہے کہ چاہے صحرا تھا چاہے دریا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر ہماری فضاؤں میں ہمارے جو پاک فضائیہ کے فوجی تھے ان کا راج تھا۔ اور یہاں پہ مشابہت دی گئی ہے ہمارے ہوا بازوں کو، یعنی ہمارے جو پاک فضائیہ کے فوجی تھے ان کو شاہینوں سے ریزمبل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہر طرف ہمارے جو فوجی پاک فضائیہ کے فوجی تھے انہوں نے اپنے طیاروں کے ذریعے ہمارے ملک کی حفاظت کی، ٹھیک ہے بیٹا؟ عقابی نگاہ رکھنے والے، بہت تیز نظر رکھنے والے ہوا بازوں نے پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، جام نگر اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ مفلوج کرنا، اپاہج کرنا، تباہ کر دینا۔ ہمارے بہادر ہوا بازوں نے سیبر طیاروں کی مدد سے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا اشک کر اٹھی، رشک کرنے لگی، تعریف کرے بغیر نہ رہ سکی۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم MM عالم، جن کے نام پہ لاہور میں ایک روڈ بھی ہے، اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی فضائی حملے میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ پوری دنیا میں یہ ریکارڈ نہیں کے پاس ہے۔ انہیں 2 بار ستارے جرت سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں پاک بحریہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ پاک بحریہ کا مطلب ہے پاکستان کی سمندری فوج۔ اس نے وطن عزیز کی سمندری حدود کی حفاظت بہترین انداز میں کی۔ پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گنا دشمن کی بحری طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بحری مطلب سمندری طاقت کا، غرور خاک میں ملانے کا مطلب ہوتا ہے غرور کو توڑنا۔ ہمارے بحری جوانوں نے حملہ کر کے راتوں رات دوارکا کا مضبوط بحری اڈہ تباہ کر دیا۔ پاک بحریہ نے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس جنگ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ صرف جنگی دستے اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد اور جرت، یقین محکم اور
دھرتی سے محبت وہ جذبے ہیں جو کسی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کے مشکل الفاظ کی میننگ آپ دیکھ لیجئے۔ اتحاد کہتے ہیں ایک ہونا، یکجا ہونا، جرأت، بہادری، یقین محکم، پختہ ایمان، اور دھرتی سے مراد یہاں پر ملک ہے۔ یہ وہ جذبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ملک جو ہے دوسرے ملک پر برتری رکھتا ہے۔ صرف جنگی دستے اور فوجی برتری ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پاک فوج اور اس کے شانہ بشانہ پوری قوم نے جس ہمت اور جوانمردی مطلب بہادری کے ساتھ وطن کا دفاع کیا، حفاظت کی، اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس روز ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر خصوصی خاص پروگرام نشر ہوتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، عقیدت کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ اس روز ہم تجدید عہد کرتے ہیں، عہد کو نئے سرے سے تازہ کرنا، وعدے کو دہرانا۔ اپنے اس وعدے کو دہراتے ہیں کہ وطن کی دفاع کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس طرح 1965 میں 10 کروڑ پاکستانی امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں سرخ روح ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے، ہم بھی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مادر وطن کی عزت پر خرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جذبوں کو سلامت رکھے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ قائم و دائم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہمیشہ آباد رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی ریڈنگ سمجھ آ چکی ہوگی۔ بیٹا آپ نے اس کو ایک دفعہ سے پھر ریڈ آؤٹ کرنا ہے بہت اچھے سے، اور جو الفاظ آپ کو سکھائے گئے ہیں اس میں مشکل الفاظ کی میننگ ان کو اچھے سے لرن کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔